أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله واللہ رؤوف بالعباد۔ اور چند گنے چنے دنوں میں اللہ کا ذکر کیا کرو، اور جو شخص 2 دن میں جلدی واپس لوٹ جائے تو اس پر کوئی حرج نہیں، اور جو شخص تیسرے دن تک تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، اور تم سب اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ رب العزت تم سب کو جمع کرنے والے ہیں۔ اور تم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جن کی باتیں آپ کو دنیاوی زندگی میں اچھی معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنی دل کی بات پر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ دنیا میں فساد مچائے، اور کھیتیوں کو اور جانوروں کو ہلاک کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فساد مچانے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو کہتا ہے تو اس کا تکبر اس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، پس جہنم اس کے لیے کافی ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور بعضے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ اب حج کا ایک آخری مسئلہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذکر کی کہ چند گنے چنے دن ہم نے تمہارے لیے متعین کر دیے ہیں، ان میں تمہارے لیے ذکر کرنا اور بار بار ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ کون سے دن ہیں کہ جب حج شروع ہو جاتا ہے تو وہ 5 دن جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، کہ اللہ رب العزت کو یہ ایام اتنے پسند ہے۔ یہ دیکھیں اس صفحے میں ہی اللہ رب العزت نے حج کے ارکان ذکر کیے تو 3 مرتبہ ذکر کیا، کس کا؟ کہ میرا ذکر کثرت سے کرو، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، کہ جب تم عرفات سے لوٹو تو میرا ذکر کثرت سے کرو، اور اس ذکر میں استغفار جو حج کے ارکان ادا ہوئے اس میں کمی کوتاہی پر مجھ سے معافی طلب کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، پھر جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر لو تو پھر ذکر کرو۔ اور اب تیسری مرتبہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ یہ چند گنے چنوں دن ہم نے تمہارے لیے متعین کیے ہیں، اور تم اتنا پر مشقت سفر کر کے ہمارے پاس آئے ہو تو اس میں غافل رہنا تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اللہ کا ذکر خوب کرو۔ اور دیکھو جو آدمی اپنے مقام پر رہتا ہے تو ان دنوں میں بھی اللہ رب العزت نے انہیں خاص کر ذکر کرنے کا حکم دیا، اور ایک ذکر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کہ یہ ذکر کرنا واجب ہے۔ کون سا؟ ان 5 دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ کم از کم تکبیر کہنا، یہ ہر مسلمان کے لیے، خواہ مرد ہو یا عورت، مرد کے لیے بلند آواز سے اور عورت کے لیے آہستہ آواز سے ذکر کرنا اور یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان ایام میں خاص کر دیا کہ میرے ذکر کو، ایسے تو ہر دن اللہ کا ذکر کرنا چاہیے لیکن ان ایام میں خاص ذکر کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ اصل میں یہ مسئلہ یہ تھا کہ آدمی جب عرفات سے لوٹتا ہے مزدلفہ
اور پھر اس کے بعد مینا کے اندر وہ 11-12 یہ 2 دن کی رمی کرتا ہے. اور اگر جو شخص رمی کے اندر 13ویں کے دن اگر صبح صادق اس کو وہیں ہو جائے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ 13 کی بھی رمی کرے. اسی کو اللہ رب العزت فرما رہے فمن تعجل فی یومین کہ اگر جس نے 2 دن 11-12 کے اندر رمی کی اور مینا سے نکل گیا تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کسی نے 13 کا غروب ہو گیا 13 کی شام ہو گئی تو اب اس کو صبح تک وہاں رکنا پڑے گا اور 13 کی رمی کر کے پھر لوٹنا پڑے گا. اصل میں یہ حکم اللہ نے اس لیے دیا کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں نے ایک رواج یہ چلا دیا تھا کہ بھائی 13 کی رمی واجب ہے 13 کی رمی واجب ہے. تو اللہ رب العزت نے وہ صحابہ اکرام میں بھی یہ بات چلتی تھی کہ بھائی 13 کی رمی واجب ہے کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ذریعے پھر اللہ نے حکم دیا کہ بھئی 13 میں اگر جو شخص صبح تک رکے گا تو اس کے لیے رمی کرنا واجب ہے اور باقی اگر لوٹ جائے تو اس پر کوئی حرج نہیں. اللہ رب العزت فرما رہے واتقوا اللہ ان سارے ایام میں مجھ سے ڈرو اور خاص کر یہ جتنے ارکان ہم نے تمہیں بتلائے ہیں اس کے اندر تم سے اونچ نیچ ہو جائے اس سے بھی کیا کرو اللہ سے ڈرو اور بچو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللہ رب العزت فرما رہے ایک دن آئے گا جس دن ہم تم سب کو جمع کریں گے اور تمہارے اعمال تمہارے سامنے پیش کریں گے اور اس دن انسان کو اپنے اعمال کے اندر کی کمی کوتاہی سب معلوم ہو جائے گی. تو اس دن کے آنے سے پہلے اپنے اعمال کے اندر پختگی بیان کرو. پھر اللہ رب العزت ذکر کرے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ اب ان 3 آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 2 مثالیں بیان کی 2 شخص کی 2 مثالیں بیان کی. پہلے آیا تھا کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ کہ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہے کہ جو کعبۃ اللہ بھی آتے تو بھی کیا دعا کرتے کہ اللہ ہمیں صرف دنیا دو. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. اور یہ لوگ کون ہیں جو کافر ہے جو ہماری آخرت کا انکار کرنے والے. اسی کی مثال اللہ رب العزت نے بیان کی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اصل میں ایک شخص تھا بنو ثقیف کا اس کا نام تھا اخنس بن شریق. یہ بہت اعلیٰ درجے کا منافق تھا. اللہ رب العزت نے اس کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی تھی. ایک تو یہ کہ اس جیسا مال کسی کے پاس نہیں تھا اللہ نے اسے بہت مالدار بنایا تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی اللہ نے اس کو عزت دی تھی اس کو رتبہ دیا تھا کہ لوگ اپنے معاملات اس کے پاس لے جا کر حل کرتے تھے. اور تیسری چیز جو اللہ نے اسے دی تھی کہ فصاحت و بلاغت ہمارے یہاں جس کو کہتے ہیں نا بات اتنی اچھی کرتا تھا کہ آدمی کو بوتل میں اتار لیتا تھا. تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ سوچو اللہ کا نبی جو سب سے زیادہ فصیح چیز یعنی قرآن کریم اس پر نازل ہوا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ کے دل میں بھی اس کی چکنی باتوں سے آپ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو عزت دیتے تھے کیونکہ مدینہ کا ایک عزت دار آدمی تھا تو اپنی مجلس میں قریب بٹھاتے تھے. لیکن اس کا حال یہ تھا کہ وہ الد الخصام یہ معاملات کے اندر سخت جھگڑالو تھا کہ اگر اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جاتی تو پھر سامنے والے کی خیر نہیں کیونکہ بڑا آدمی تھا تو پھر ضد کرتا تھا. اور پھر اللہ رب العزت فرماتے وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى کہ آپ کی مجلس میں بیٹھتا تھا تو خوب قسمیں کھاتا تھا کہ کیا ہم تو اس دین کو پسند کرتے ہیں اور ہم تو اس دین کے لیے اپنی جان کو فدا کر دیں گے اس طریقے کی باتیں کرتا تھا. وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لیکن جب آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتا تھا تو زمین میں فساد مچاتا تھا. کیا فساد مچاتا تھا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ کھیتیوں کو جلا دیتا تھا اور جانوروں کو مار دیتا تھا. یہ کن لوگوں کے ساتھ کرتا تھا جس کے ساتھ ان کا معاملہ ہوتا تھا اور اگر کوئی لوگ اس سے کچھ مہلت مانگتے تو مہلت نہیں دیتا تھا ان کی کھیتیاں تباہ کر دیتا تھا ان کے جانور کو نقصان پہنچاتا اس طریقے سے اپنا دیا ہوا مال وصول کرتا تھا. اور اللہ رب العزت فرماتے واللہ لا يحب الفساد کہ ہم تو اس طریقے کے فساد مچانے کو بالکل پسند نہیں کرتے. تو دیکھو یہ ایک آدمی یہ تھا تو اللہ نے اس کو ہر چیز دی تھی لیکن اللہ کے نزدیک کیا تھا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں تھا. اسی کو اللہ رب العزت فرما رہے اور اس کا حال یہ تھا کہ لوگ جب اس سے کہتے کہ بھائی تھوڑا اللہ سے ڈر مجھے تھوڑی مہلت دے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ تو یہ کیا کرتا تھا کہ اس کا تکبر اس کو گناہ پر اور ابھارتا تھا کہ میرے ایسا کون ہے شہر میں تو لوگوں کو اور تکلیف پہنچاتا تھا. اللہ رب العزت فرماتے فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ کہ اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ. اور مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ یہ بات صرف اخنس بن شریق کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر اس مسلمان کے لیے جو اس طریقے سے معاملات کرے کہ معاملات شروع کرنے سے پہلے تو کیا کرے
خوب اللہ معاف فرما آج یہ ایک ٹرینڈ ہی چل گیا کہ جب بات شروع کرتے ہیں معاملات شروع کرتے تو خوب دینداری کی بات کہ ہاں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے مسلمان کی ہیلپ کرو یہ کرو، اس طریقے سے باتیں کر کے پیسے لے لیتے، اور جب معاملات لوٹانے کا وقت آتا ہے تو پھر آدمی اوپر نیچے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ لا يحب الفساد، کہ اس طریقے سے جو فساد مچاتا ہے دنیا میں تو ہم اس کے لیے فحسبہ جہنم، ہماری جہنم اس کے لیے کافی ہے۔ اور دوسری مثال بیان کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ بعض لوگ وہ ہے جو دین کے لیے اپنا سارا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر لیتے ہیں، گویا کہ اپنی جانوں کا سودا کر لیتے ہیں۔ یہ مثال کس کی بیان کی؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینۃ المنورہ چلے گئے تو ان کے اوپر بہت ظلم ہونے لگا مکہ میں، تو یہ ایک مرتبہ چپکے سے اپنا سامان اپنا گھوڑا لے کر بھاگ گئے، تو کفار کو پتا چلا تو ان کو گھیر لیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھوڑے سے اترے اور ان سب کو للکارا کہ دیکھو تم جانتے ہو میرا نام صہیب ہے اور میں تم سب میں اچھا تیر چلانے والا ہوں، تو میرے ترکش میں جتنے تیر ہیں میں قسم کھاتا ہوں جب تک یہ تیر باقی رہیں گے تم میں سے کوئی مجھ تک قریب نہیں آ پائے، اور جب میرے یہ تیر ختم ہو جائیں گے تو میں تلوار نکالوں گا اور جب تک میری جان میں جان باقی ہے تم کو قتل کرتا رہوں گا۔ اب ساروں کو پتا تھا کہ بھئی یہ آدمی تو بہادر ہے، لیکن سامنے بھی لوگ زیادہ تھے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایک معاملہ کرتا ہوں، ایک ڈیل کرتا ہوں۔ وہ ڈیل یہ ہے کہ مکہ کے اندر میرا جو گھر ہے اس کے فلاں حصے کے اندر میں نے مال چھپایا ہوا ہے، اگر تم چاہو تو وہ مال لے لو اور میری جان چھوڑ دو، تمہیں تو کوئی لینا دینا نہیں، میں کوئی بڑا آدمی تو ہوں نہیں۔ تو انہوں نے اس پر یہ ڈیل مان لی اور حضرت ایک آدمی کو بھیجا اور وہاں مال دیکھا کہ ہاں بھئی وہاں مال رکھا ہوا ہے، تو حضرت صہیب کو جانے دیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے اور اپنی کارگزاری سنائی کہ اس طریقے سے مجھے پکڑا تھا اور میں نے یہ چھوڑ دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور 2 مرتبہ فرمایا ربیح البیع ابا یحییٰ، ربیح البیع ابا یحییٰ۔ حضرت صہیب کا کنیت تھی ابو یحییٰ، کہا کہ ابو یحییٰ تم نے بہت اچھی ڈیل کی، بہت اچھا معاملہ کیا کہ اپنا مال دے کر اپنی جان چھڑا لی، اب تم آرام سے کیا کر سکتے ہو، یہاں پر رہ کے شریعت کو سیکھ سکتے ہو اور اس پر عمل کر سکتے ہو۔ تو دیکھو اسی کو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو مال کی پرواہ نہیں کرتے اور اللہ کو انہوں نے اپنی جان سپرد کر دی۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے بندوں کا کیا معاملہ ہے، واللہ رؤوف بالعباد، کہ ہم ایسے بندوں کے اوپر بہت مہربان ہیں اور ہم ان کے اس مال کو خرچ کرنے کو کیا کریں گے، قدردانی کے ساتھ ان کو آخرت کے اندر دگنا تگنا کر کے لوٹائیں گے۔ تو یہ مثال بھی کس کی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی اللہ سے بھلائی طلب کرتے ہیں اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے کیا ہوں گی، بھلائی ہوں گی اور ان کے اجر کو ضائع نہیں کیا جائے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔